لیکن بھٹی صاحب یہ مقدمہ کیا ہے؟ اچھا پہلی تو دو یعنی مختصر کر کے کہ دو مارکیٹ میں اس وقت ہیں سٹوریز، دو کلیمز ہیں، دو طرح کے موقف ہیں۔ پہلا ہے کہ یہ جو آپ نے سنا کہ دبئی کی کاروباری شخصیت عمر فاروق ظہور نے عمران خان کو سعودی ولی عہد سے ملے جو تحائف تھے، جس میں گھڑی تھی، انگوٹھی تھی، پین تھا، کف لنکس تھے، وہ $20 لاکھ میں خریدے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سودا عمران خان کے مشیر بقول ان کے شہزاد اکبر صاحب نے فون کیا، پھر فرح صاحبہ وہاں گئی اور وہ انہوں نے $50 لاکھ مانگا اور انہوں نے $20 لاکھ پہ سودا کیا اور کیش رقم دی ان کے اصرار پر، اور اماراتی درہم میں رقم دی، اور پھر اس کے بعد پھر وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ اس میں آگے بھی بڑی سٹوریاں ہیں کہ یہ جو عمر فاروق ظہور صاحب ہیں یہ انہوں نے اس کی گھڑی کی قیمت چیک کرنے کے لیے گراف کی دکان پر بھی گئے تو انہوں نے کہا کہ بڑی یہ گھڑی تو ہم نے دیکھی ہی نہیں، تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ دوسری یہ ہے کہ 2019 میں گھڑی بیچی گئی اسلام آباد کے ڈیلر شفیق کو۔ ہمارے طلعت حسین صاحب جو ہیں انہوں نے 29 جون 2022 کو ٹویٹ کر کے رسید بھی ٹویٹ کی کہ یہ گھڑی بیچی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور شفیق کا انویسٹر تھا دبئی کا اویس مرچنٹ۔ ٹھیک ہے۔ اور اس شفیق نے پھر اویس مرچنٹ کو 1 کروڑ منافع پہ اس کو بیچ دی۔ ٹھیک ہے۔ اور اویس مرچنٹ نے گھڑی بیچی شاہی خاندان UAE کے ایک فرد کو۔ اس فرد کا PA اور ساتھ یا بزنس پارٹنر کسی طرح سے یہ عمر فاروق ہے۔ اب یہ عمر فاروق ناروے میں فراڈ کر کے آیا، یہ تو یہ عمر فاروق کے پاس یہ کیسے آ گئی؟ یعنی یہ ابھی بتاتا ہوں۔ اچھا عمر فاروق ناروے میں فراڈ کر کے، اس کا بھائی ابھی بھی ناروے کی جیل میں قتل کے مقدمے میں ہے، اور پوری فیملی بتائی جاتی ہے کہ یہ فراڈ اور وہ سارا سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے، اور یہ بھی۔ اچھا اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو اویس مرچنٹ نے جب شاہی خاندان کے فرد کو گھڑی بیچی تو یہ اس شاہی خاندان کے فرد کا بزنس پارٹنر کہتے ہیں یا سٹاف افسر کہتے ہیں یا PA مبینہ طور پر کہتے ہیں، تو اس لیے گھڑی اس کے پاس موجود ہے، ان کے پاس موجود ہے یا ان کے پاس موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب یہ عمران خان صاحب نے بہت اچھا کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بہت ہو گیا، اب میں اس کو عدالت میں جاؤں گا۔ صحیح ہے۔ اور عدالت میں جائیں گے تو میں ویٹ کروں گا کوئی کنکلوژن دینے سے کہ دونوں موقف میں سے کون کا موقف ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن میری پرنسپل جو پوزیشن ہے وہ وہی ہے، یعنی وہ عمران خان صاحب یہ ساری چیزیں بدلنے آئے تھے۔ عمران خان صاحب ایک اخلاقی معیار تھا جو ہمیں انہوں نے بتایا تھا۔ اخلاقی معیار کیا تھا؟ وہ انہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ تحفے جو ہوتے ہیں یہ ریاست کے ہوتے ہیں، حکمرانوں کو تحفے نہیں لینے چاہیے، انہوں نے لیے۔ پھر جب نواز شریف صاحب نے یہ تحفے چھپانے کی کوشش کی، سینیٹر کلثوم پروین کی وہ جو انہوں نے اسمبلی میں یا سینٹ میں دیا تھا کہ بتائے جائیں، تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ یار کیسے بندے ہو، تحفے لینا جرم، تحفے چھپانا جرم۔ پھر عمران خان صاحب نے تحفے چھپائے بھی۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ جو سب سے بڑا دکھ ہوا وہ ہے تحفے بیچنا، اسلام آباد میں بیچے ہوں یا دبئی میں بیچے ہوں، یہ اس سے بڑا ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب کا ہے کہ تلاشی دینا، اور تلاشی دینا جو وہ ریاست مدینہ کے دائی تھے اور ہیں، اور میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، وہ خلوص نیت سے کہتے ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے ساروں کا اللہ کرے ہمارا ملک بن جائے، تو وہ بتایا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 چادروں کا حساب دیا تھا، تو حساب دینا چاہیے نواز شریف صاحب کو، وہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو بھٹی صاحب جو عمران خان صاحب سے پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ پوچھا، ویسے میں نے کہا عمران خان صاحب آپ کو نہیں لگتا کبھی آپ کو خیال آتا ہے کہ آپ کو یہ توشہ والا خانہ والے معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا، انہوں نے کیوں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، یہ میرا رائٹ تھا، اور یہ مجھے گھر آ کے تحفے دے کر گئے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ تحفے پرائم منسٹر کو دے کر گئے تھے، عمران خان کو نہیں دے کر گئے تھے، وہ پرائم منسٹر کے عہدے پر نہ ہوتے تو شاید نہ دے کر جاتے، لیکن عمران خان کا اس پر یہ موقف ہے کہ مجھے اس میں کیوں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، جی میرا رائٹ ہے، میں نے قانون کے مطابق لیے۔ اب اس میں سوال 2-3 ہیں۔ نمبر 1 سوال ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ملک ہم فتو فقیروں کو 1 ارب 70 کروڑ کی کوئی گھڑی دے گا۔ آپ کے خیال میں وہ یہ اوور ویلیو ڈیفینیٹلی یار کیوں دے گا؟ 20 کروڑ ہو گیا، 30 کروڑ ہو گیا، 40 کروڑ ہو گیا، وزیر اعظم پاکستان ہے یار، کوئی کوئین تھوڑی ہے جس کو مل رہے ہیں، یا اتنے میں تو بنی گالہ کے بعد جو سڑک بنائی ہے موٹر پہ بن سکتی ہے، ٹرمپ تھوڑی ہے کہ نہیں، وہ سیپریٹ ہے۔ کوئی ملک ہمیں اتنا قیمتی تحفہ، ایک
اس کی ویلیویشن ہونی چاہیے اور دوبارہ ہونی چاہیے، کیونکہ گھڑی تو موجود ہے نا، تو اب کروا لینی چاہیے. نمبر 1 لمیٹڈ پیس تھا، کوئی شک نہیں، شاہی خاندان کے لیے بنا ہوا تھا، ایک ہی پیس تھا، اس میں کوئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ گھڑی ان کو کہیں بھی نہیں بیچنی چاہیے تھی. تیسرا سوال یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی نے ایک بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایک رسید ہے جو ہم نے ادھر بیچی تھی. اب یہ ہے کہ ہم وہاں جائیں گے، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہوگی کہ فرا وہاں پہنچی، کوئی ایک رسید ہوگی کہ بینک ٹرانزیکشن تو کوئی نہیں، انہوں نے کیش لیا ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پر پاکستان میں تو پرابلم یہ ہے کہ یہ سیاسی بیانیاں بنائے جاتے ہیں، قانونی چیزیں کبھی انجام کو نہیں پہنچتی. چاہے وہ بڑے سے سر وہ تو بن گیا نا، جیسے عمران خان صاحب نے نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف بنایا تھا، تو اب یہ عمران خان کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو قانونی طور پر پایا تکمیل کو پہنچائیں. نہیں، آج کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کو؟ گھڑی چور، گھڑی چور، گھڑی چور، توشہ خانہ چور. وہ تو بن گیا نا. عمران خان صاحب نائل بھی ہو گئے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ اب وہ آگے جائے گا. اب اس ایشو پہ اگر عمران خان جیت جاتے ہیں عدالت میں جا کے تو ان کو ایک بڑا اخلاقی ایج ملے گا. بالکل صحیح ہے. اور اگر نہیں جیت پاتے تو پھر یہ اب عمران خان کو بھی چاہیے کہ الیکشن تھوڑا سا ڈیلے کر دیں، جب تک یہ کلیئر نہ ہو تب تک الیکشن میں نہ اترے. شاد بھٹی صاحب، یہ ایک ڈاکومنٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آصف زرداری صاحب کا وہ جو فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے جے آئی ٹی بنی تھی، ان کی جو فائنڈنگ تھی اس میں ہمارے سامنے یہ ڈیٹیلز آئی تھی گاڑیوں کے حوالے سے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو گاڑیاں 3 آصف زرداری صاحب نے لیں، جو کہ آج عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ لے ہی توشہ خانے سے گاڑیاں نہیں لی جا سکتی، پے کر کے بھی نہیں لی جا سکتی. اس کی جو انہوں نے کسٹم پے کرنا تھا وہ 48 ملین کا کرنا تھا، 48.28 ملین، اور اس میں سے 37 ملین پے ہوئے. اور یہ 37 ملین جو پے ہوئے ہیں یہ بھی فیک اکاؤنٹ سے پے کیے گئے، اور 11 ملین جو ہیں وہ ابھی تک پے نہیں ہوئے. تو اس پر بھی بھٹی صاحب کوئی کسی کو تشویش ہے کہ کوئی نہیں؟ اس پہ کیوں ہونی چاہیے؟ حد ہو گئی. زرداری صاحب کا 40 ارب کا قریب وہ جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے، جس میں بتایا گیا تھا کہ ایان علی اور بلاول بھٹو کی ایک اکاؤنٹ سے 8 ٹکٹیں بنتی ہیں. بلاول بھٹو کے منی وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے، لانڈری اور کتوں کی خوراکیں جعلی اکاؤنٹ سے، صدقے کے بکرے، صدقہ بھی ویسے جعلی اکاؤنٹ سے حد بھی ہو گئی. اچھا، اور اس کے بعد وہ جو فلودے والا، وہ اقبال جو مر کر 3 بینکوں میں اکاؤنٹس کھول کے چلا رہا تھا، وہ دھوبی، وہ نائی، وہ موچی، وہ تیلی، وہ فلانا، وہ فلانا، وہ فلانا. ایک مائی آئی تھی سپریم کورٹ میں، تو اس مائی کو جب وہ یہ کیس چل رہا تھا تو اس مائی سے انہوں نے پوچھا کہ مائی تو وہ کرایہ مانگ رہی سی عدالت میں کہ مجھے کرایہ دے، میں نے واپس جانا، میں تو ادھار مانگ. مائی آپ کو پتہ نہیں، آپ تو ارب پتی ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئے، اتنے گئے. تو وہ انور مجید صاحب، وہ شوگر ملیں، وہ سندھ کا تو چھوڑ دیں نا، سندھ کا تو آپ چھوڑ دیں، وہ تو کیس ابھی وہ نیب ختم ہو گیا، کیسز ختم ہو گئے، اور کیسز ان کے جو کراچی شفٹ ہو گئے تو وہ تو چھوڑ دیں، یہ تو چل. لیکن یہ جو آپ ایک اور بات کر رہے تھے، آرٹ آف دا ٹائم، میرے پاس یہ اس کی رسید ہے، یہ جو یہ ایک سٹوری کی. کس کو بیچا؟ یہ جی وہ جو آپ سٹوری سنا رہے تھے، یعنی جو ادھر پی ٹی ایک، اس میں آرٹ آف دا ٹائم کس، یہ 22/1/2019 میں یہ 5 کروڑ 10 لاکھ میں، یہ کوئی اوپر لکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ آئٹمز بیچے ہیں، نیچے وہ چیزیں لکھی ہوئی، آرٹ آف دا ٹائم، یہ ادھر شاپ وغیرہ جس پہ. تو یہ رسید جو ہے یہ تو ہے، لیکن سٹوریز 2 ہیں. اور اب میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا عمران خان صاحب کے پاس سنہری موقع ہے کہ وہ عدالت جائیں گے، اور بالکل بلا شبہ کمل صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ جو اس کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کے پاس. لیکن ایک گھڑی تھی جو سعودی ولی عہد نے عمران خان صاحب کو دی، وہ گھڑی اب اس کے پاس ہے. اب وہ گھڑی لمحہ بے لمحہ بکتی اس کے پاس پہنچی ہے یا اس کی سٹوری کے مطابق اس نے خریدی تھی، یہ اب طے ہونا باقی ہے. اور یہ کیسے طے ہو پائے گا؟ کیونکہ ایک کیس آلریڈی چل رہا ہے جو اسپیکر صاحب نے ریفرنس بھیجا ہوا ہے، جس میں عمران خان کے اوپر یہ تھا کہ انہوں نے جو جتنے جو چیزیں بیچی اس کو ڈکلیئر نہیں کیا ہے PR میں 1 سال کے لیے، اور بعد میں ڈکلیئر کر دیا، اس لیے اثاثے چھپانے پر ان کو نائل کیا جائے. ایک تو وہ چل رہا ہے، اس کی اب اپیل آ گئی ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے لوگوں کو بکی، وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ کیوں پاکستان میں آ کر بیان دے گا؟ اچھا، ویسے اتنی مہنگی چیز زیادہ لوگ نہیں خریدتے. اسپیکر صاحب الیکشن کمیشن کو ویسے ایک بات میں ویسے ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ PDM جو جماعتیں ہیں، ایون فیلڈ بھی چور، سر محل چور، ہار چور، پتہ نہیں ووٹ کو عزت دو چور، جمہوریت چور، پتہ نہیں کیا 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 ہم نے نہیں سنا. ان کے نزدیک کوئی کرپشن بری چیز ہے؟
یا کرپشن کوئی ان کے نزدیک کوئی نہیں ہونی چاہیے؟ کل تک زرداری صاحب کیا کہتے تھے مسلم لیگ نون کو، اور مسلم لیگ نون کیا کہتی تھی پیپلز پارٹی کو؟ 10% 100% کس نے نام رکھا تھا؟ یہ کیا کہتے ہوتے تھے کہ کھا گیا، لٹ گیا، ماریا گیا اور فلانا. وہ کیا کہتے تھے بلاول صاحب کے پاناما لیکس آئیں، جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی اور 3 نسلیں ہاؤس آف شریف کی چور ثابت ہو گئی. تو اب آج اکٹھے نہیں بیٹھے ہوئے. تو کرپشن ان کے نزدیک بری چیز نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے وہ اسپیکر صاحب کا کہا، اسپیکر صاحب نے وہ ریفرنس تو چھٹا چھٹ بھیج دیا الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ بھی کر دیا. ایک نائلی ریفرنس ان کے پاس تھا یوسف گیلانی کے حوالے سے چیئرمین سینٹ کے پاس، اور ایک ریفرنس زرداری صاحب کا تھا اسپیکر کے پاس. دونوں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. نمبر 4، اب مزے کی آخری 2-3 جملے. ایک تو نیب کے قانون جس طرح ختم کیا دن دہاڑے، ای وی ایم ختم کی. اس کے بعد یہ کیا ایف آئی اے کے پاس بھی ایک انہوں نے امینڈمنٹس کیے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، کہ وہ بھی اب جب یہ پیکا کی کچھ دفعات تھی جس پر عمران خان صاحب پہ یہ چڑھ دوڑے تھے کہ آپ تو پتہ نہیں کیا کرنے، وہ اب منظور کروا لی. اس کے بعد قانون سازی نیب ایف آئی اے. اس کے بعد جو قانون سازی ایک اور کی ہے نا، جو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایم این اے کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اسمبلی اجلاس سے 8 دن پہلے. احاطہ سینٹ اور احاطہ قومی اسمبلی میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہوگا تو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہوگا تو لانا پڑے گا، قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو لانا پڑے گا. بتائیں کسی ملک میں فار ایگزامپل سارے ایم این اے ٹھیک، کوئی اگر جرم کرتا ہے تو ایک قائمہ کمیٹی کا اجلاس شروع کر دو، پروڈکشن آرڈر پہ پہنچ جائے گا 10. تو اس طرح کی قانون سازی اور اس طرح کا یہ سارا ون وے ٹریفک کل ایک اور چل رہی تھی، آج ایک اور چل رہی ہے. کل کے کریکٹر اور تھے، آج کے کریکٹر اور ہیں. صحیح ہے.